علم کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات تو حق کی طرف واصل بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے سنت کی متابعت کا جذبہ۔ اس سلسلے میں امام العارفین نے ایک خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مسخرہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح عصا اٹھاتے اسی طریقے سے وہ عصا اٹھاتا، آپ جس طرح چلتے پھرتے، جیسا لباس پہنتے، وہ بھی ایسا لباس پہن کر آپ پر طنز کیا کرتا تھا اور لوگوں کو ہنساتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو دیکھا گیا کہ یہ مسخرہ کنارے پر کھڑا تھا اور یہ غرق ہونے سے بچ گیا، جبکہ فرعون کی پوری قوم ہلاک ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، مولا، فرعون سے زیادہ تکلیف مجھے اس مسخرے سے ہوتی تھی، تو فرعون غرق ہوا لیکن یہ مسخرہ پھر کیوں بچ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہاری مشابہت اختیار کیا کرتا تھا اور تم ہمارے دوست ہو، تو جو ہمارے دوست کی مشابہت اختیار کرے ہم اسے کس طرح ہلاک کر سکتے ہیں؟ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد امام العارفین نے فرمایا کہ جو مسخرہ طنز کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے سے بچا دیتا ہے۔ تو جو امتی عشق میں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ تو سنت کی طرف رغبت ہونی چاہیے، سنت سے محبت ہونی چاہیے، سنت کو ادا کرنے میں ہمیشہ پیش قدمی کرنی چاہیے۔ امام العارفین کے اگر معاملات کو دیکھیں تو وہ سنت سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر جب تشریف لائے تو آپ کی توجہ نہ رہی، جس کی وجہ سے آپ نے سیدھا پاؤں مسجد سے باہر نکالا۔ اس پر فوراً ہی خیال آیا کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے الٹا پاؤں باہر نکالا جاتا۔ سنت یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم داخل کریں، پھر اس کے بعد الٹا قدم، اور مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے الٹا قدم، اس کے بعد سیدھا قدم۔ تو امام العارفین نے عدم توجہی کی بنا پر پہلے سیدھا قدم باہر رکھ دیا، فوراً متوجہ ہوئے اور اپنے سیدھے قدم کو پیچھے کیا اور پھر جو الٹا قدم تھا وہ باہر رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد سے تشریف لائے۔ دیکھیں اس معاملے کو ہم کتنا ہلکا فیل کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت کیا ہمارا انداز سنت کا ہوتا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا ہمارا انداز سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، الگر زندگی کے کئی سارے معاملات میں شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ سنت کیا ہے۔ پانی پیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ نہیں پتہ۔ گفتگو کرتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، کئی سارے معاملات میں ہمیں سنت کا عطا پتہ نہیں ہوتا، لیکن امام العارفین نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا اور آپ نے اس معاملے میں بھی سنت کو ادا کیا۔ بلکہ میں نے تو ایک واقعہ امام العارفین کا ملفوظہ شریف میں پڑھا اور میں حیرت میں رہ گیا کہ ان کو سنت سے کتنی محبت ہے، کہ امام العارفین جب آخری وقت میں جب عالم استغراق میں تھے اور آپ ایک کیفیت کے اندر تھے، جمعرات کا دن تھا، دوپہر کے وقت امام العارفین نے کسی سے ناخن کاٹنے کا کہا۔ ایک فقیر جب آپ کے ناخن کاٹنے لگا تو آپ نے غلطی سے پہلے چھوٹی انگلی اس کے آگے بڑھا لی، چونکہ آپ عالم استغراق میں تھے اور آپ پر ہوش و حواس والی کیفیت نہیں تھی، تو آپ نے پہلے چھوٹی انگلی آگے بڑھائی، پھر فوراً متنبہ ہوئے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی دی، اس کے بعد خود ہی سنت کے مطابق اسے انگلیاں دیتے گئے اور وہ ناخن کاٹتا گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ اسی دن شام کو امام العارفین نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا۔ یعنی اس کیفیت میں بھی امام العارفین سنت کو مد نظر رکھتے ہیں،
ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنے معاملات میں سنت کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سنتوں کو اہمیت دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.